بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج سوموار ہے 24 اگست اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ صبح کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آج تمازت ہے اور وہ جو بارشوں کا سلسلہ تھا، مونسون سپیل تھا، وہ وقتی طور پر اس میں ایک آج ہالٹ آیا، تو اسلام آباد میں آج ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی ہوگی۔ خبروں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج کا دن بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دائر ہو چکی ہے توہین عدالت کی، اور حکومت کی بھی ریویو پٹیشن دائر ہو چکی ہے، اور تمام نظریں اب لگی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو کا جو کیمپ ہے اس کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یہ جو درخواست دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس میں محسن نقوی کو جو نامینیٹ نہیں کیا گیا توہین عدالت کی درخواست میں، اس پر ایک بڑا ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک گفتگو کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اس کی مختلف تعویلیں اور توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون والے اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے، جس کی ترجمانی آج ان کے جذبات کی ملا انصار عباسی نے کی ہے اپنے کالم میں، کہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ایک انتظامی اور قانونی معاملہ بنا کر عدالت میں جانا چاہتی تھی، لیکن محسن نقوی کا نام اس میں سے نکال کے پی ٹی آئی کی قیادت نے بنیادی طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھ کر اس کو لے جا رہے ہیں۔ اور یہ بظاہر ایک صحیح سوچ بھی لگتی ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو کورٹ کے حکم کے باوجود ہاسپٹل میں نہ لے کے جانا، شفا ہاسپٹل میں، یہ کوئی انتظامی اور قانونی معاملہ نہیں ہے۔ یہ یعنی صرف انتظامی اور قانونی معاملہ نہیں ہے، اس میں سیاست جو ہے نون لیگ کی وہ شامل ہے۔ اگر ہم سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں نا، یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں نہیں محسن نقوی صاحب کا نام دیا پی ٹی آئی نے۔ نون لیگی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور کیونکہ محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب کے قریبی ہیں، تو اس لیے ان کا نام جو ہے وہ نہیں ڈالا گیا۔ لیکن اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو بالکل وہی حکمت عملی پی ٹی آئی نے اب اختیار کی ہے جو 2022 میں پی ڈی ایم کی قیادت نے کیا تھا، کہ بالکل پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کر دیا تھا، تمام دوسری جو سیاسی جماعتیں وہ ایک طرف اکٹھی کر کے تو عدم اعتماد کر کے عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا۔ اب پی ٹی آئی نے بھی صرف اس وقت ٹارگٹ مسلم لیگ نواز، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی شریف خاندان، کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے عمران خان والا، اس میں بہت سارے وزراء تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ محسن نقوی تو جاتے بھی رہے، شفا میں انہوں نے پورا بندوبست بھی کیا، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بتایا بھی کہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور کچھ اور وزراء جو بیسیکلی، ویسے تو یہ سارے نون لیگی شریف خاندان کے ملازم ہیں، لیکن وہ خصوصی ملازمین ہیں، انہوں نے پہلے دن سے اس کو چیلنج کیا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں، اس میں شہباز شریف صاحب کو اس میں نشانہ بنایا گیا، جو نواز شریف صاحب کے نامینی ہیں۔ یہ چکر دیتے رہتے ہیں نون لیگ والے، اس قسم کی گفتگو کر کے کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب کے بیچ میں اختلاف ہے، نواز صاحب یہ کہتے ہیں شہباز صاحب، لیکن یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، بالکل وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی نے ایک طرف تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کو سپورٹ کیا، مولانا فضل الرحمان اس میں آئے ہیں، اور اگلے مرحلے میں وہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس وقت ایک شدید مشکل میں ہے، کیونکہ سندھ بھر میں جو چھوٹے چھوٹے جو اندرون سندھ جو شہر ہیں، وہاں پر جو قوم پرست ہیں، انہوں نے مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں حیرت انگیز طور پر یہ ہے کہ پارٹی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ سندھ کے وہ کراچی کے مسئلے پہ، کراچی اور سندھ کہہ رہا ہوں، آزاد کشمیر میں انتخابات کے مسئلے پر وہ نون لیگ سے خفا ہے، نون لیگ سے ناراض ہے، تو وہ بڑے آرام سے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں آ سکتی ہے۔ تو
جو عملی صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے، اس میں یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا وفاق کی طرف سے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے۔ تو اب یہ جو 3 ممبر بینچ ہے، اگر یہ بیٹھتا ہے آج کل پرسوں میں اور اس کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی طرح کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اگر وفاق نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وفاق آئے، ریویو پٹیشن ہے، اس میں کہے جی ہمیں بس یہ کلیئرٹی چاہیے تھی، معذرت کرے اور فوری طور پر عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، حکومت نے کنٹیسٹ کیا، تو جو پٹیشن فریم ہوئی ہے جس طریقے سے، اس میں شہباز شریف صاحب نہ صرف وزارت عظمیٰ سے جا سکتے ہیں بلکہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے ایز این ایم این اے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب نون لیگ کے کیمپس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ جس طرح پی ٹی آئی اس کو لے کے گئی ہے، یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک ابتدا، ایک ٹریلر اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑی حکمت سے اپنے کارڈ کھیلے ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی کا نام شامل نہیں کیا، اس سے ایک اور میسج بھی دیا کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول ہے اور ہر چیز کو اپنے اس وقت جو نون لیگ کا جو پروپیگنڈا ہے یا جو عمران مخالف قوتیں صحافیوں میں، سول سوسائٹی میں، یا جو بھی لوگ ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان اگر آ گیا تو حافظ صاحب کو نہیں رہنے دے گا، عمران خان اگر آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، گورنمنٹ کیسے چلے گی۔ تو ویری انٹیلیجنٹلی یہ ایک میسج دیا ہے کسی چیز پر کمپرومائز کیے بغیر پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے، چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہوں، الیکشن کمیشن غیر جانبدار بنانے کا معاملہ ہو، صوبوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے پاس اختیار ہے۔ یہ جو پراکسیز ہیں، نون لیگ ہے یا ایون پیپلز پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، دوسری جانب اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان جس انداز میں باہر نکلے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور خاص طور پر جو عسکری قیادت ہے ان کی پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے مبینہ، اس پر جو انہوں نے گفتگو شروع کی ہے وہ بڑی سنگین گفتگو ہے۔ اور ورکرز کنونشن، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اس میں انہوں نے جو بات کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا محاذ بن رہا ہے۔ تو ان حالات میں پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ اگر اس کی قیادت مناسب حکمت عملی سے کام لے، اپنے اختلافات ختم کر کے، تو وہ اس وقت نون لیگ کو، جو ایک زخمی جماعت ہے، توہین عدالت کر کے انہوں نے اپنے لیے ایسی حماقت کی ہے اور ایک ایسا مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس میں صحیح پالیٹکس کھیلے، صحیح انداز میں آگے چلے پارلیمان میں اور دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔